فرینڈس، میں نے سوچا کہ اتنی بات ہو چکی ہے دعا زہرا کے اوپر، تو کچھ میں بھی آپ کو کچھ بتاؤں، کیونکہ ایک جرنلسٹ کے نظریے سے بھی آپ سے بات ہو سکتی ہے، اور میں کافی سینئر جرنلسٹ ہوں، بہت پرانی رپورٹر ہوں، ایک انگریزی اخبار سے میرا تعلق ہے، کچھ بہت پرانی بھی نہیں مگر کوئی 6-7 سال پرانی بات ہے، لوگ اسے بھول گئے ہوں گے۔ 2015 ستمبر کا مہینہ تھا، اور ہم نے یہ خبر سنی تھی، جو اس وقت وہ خبر بھی آگ کی طرح پھیل گئی تھی، کیونکہ ایسا کہیں سنا نہیں تھا، دیکھا نہیں تھا۔ 2 بچے، لڑکی کا نام صبا اور لڑکے کا نام نوروز، یہ بچے اسکول گئے تھے اور وہاں سے خبر آئی ہے کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ ہوا یہ تھا، جو بعد میں بات کھلی، کہ دونوں بہت اچھے دوست تھے اور دونوں چاہتے تھے کہ ان کی شادی ہو جائے، مگر لڑکی کی عمر 15 سال تھی اور لڑکے کی عمر 16 سال تھی۔ یہ کلاس فیلوز تھے کو ایجوکیشن اسکول کے، اور جب ماں باپ نے بولا یہ ہو ہی نہیں سکتا، لڑکی جو تھی وہ اپنے مذہب، اپنے سیکٹ کی تھی، لڑکا آگاہ خانی تھا، تو دونوں نے یہ فیصلہ کیا، شاید فلمیں بہت دیکھ لی تھی، لوگوں نے کیا کیا باتیں کہی کہ فلمیں دیکھی ہیں، سوشل میڈیا، یہ وہ کیا کیا، تو ہوا یہ کہ لڑکی نے لڑکے کو کبھی بتایا کہ میرے گھر میں میرے فادر کے پاس ایک پستول ہے، گن ہے، وہ اس نے بولا کہ تم اس دن لا سکتی ہو، کسی دن اس نے بلایا اسے لا سکتی ہو اسکول، وہ اسکول لے کر آئی ہے، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی جان خود لے لے، اور دونوں نے سوسائڈ نوٹ 2 چھوڑے، ایک لڑکی نے ایک لڑکے نے، جو بعد میں نکلا کہ ایک ہی ہینڈ رائٹنگ سے لکھے ہوئے تھے، شاید بوائے نے لکھے تھے دونوں، اور مے بی دا گرل روٹ بوتھ آف دیم۔ مگر اسمبلی کے ٹائم پہ، صبح جب اسمبلی کے لیے بچے جو جلدی آ جاتے، ارلی آ جاتے، وہ جب نکل رہے تھے اسمبلی کے لیے، اس وقت ایک گولی کی آواز آتی ہے، اور وہ بچی جو تھی صبا، اس کے بالکل فور ہیڈ کے بیچ میں گولی کا نشان، لڑکے نے اسے گولی ماری تھی اسی پستول سے جو لڑکی صبح اپنے بیگ میں لے کر آئی تھی اور اس نے اس کو دی تھی، اس نے اس کو گولی ماری، اینڈ نیکسٹ انسٹنٹ میں اس لڑکے نے اپنے کن پٹی پہ وہی پستول رکھ کے خود کو بھی گولی مار دی، اور دونوں نے اپنی جان دے دی۔ بہت ڈسٹربنگ کیس تھا۔ جب میں کوریج کے لیے ماں کے پاس گئی لڑکی کے، تو اس نے رو رو کے کہا کہ ہماری بیٹی ہماری اتنی لاڈلی، میرے ہسبینڈ کی، فادر کی، اتنی بچی کے فادر جو ہے وہ اس کی وہ اتنی لاڈلی تھی کہ اسکول پچھلی ہی گلی میں تھا، مگر ہم نے وین لگائی تھی کہ اس کو بیگ کا وزن نہ اٹھانا پڑے، اتنا پیار بتایا، سب کچھ۔ پھر اس نے سارا بلیم ڈال دیا کو ایجوکیشن سسٹم پہ اور ٹیچرز کے اوپر، کہ یہ انہوں نے ہمیں بتایا نہیں کہ ایسا ہو رہا تھا، مگر بعد میں جب بات کھلی سوسائڈ نوٹ سے، پتہ ہی چل گیا کہ بچوں نے اپنے ماں باپ سے تو کہا ہوا تھا۔ تو اس طرح جو ہے، یہ میں نے ایک سٹوری جو بہت برا ہے جس کا انجام تھا، وہ میں نے کور کی تھی۔ اب ریسنٹلی 17 روزہ تھا، اور جے ڈی سی کی جو سحری ہوتی ہے، اس میں یہ 2 ماں باپ آئے ہیں روتے دھوتے اپنی 2 بچیوں کو لے کے، اور انہوں نے کہا ہماری بڑی بچی غائب ہے، 3 دن سے FIR کٹی ہوئی ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، محلے میں گلی میں سب کے پاس کیمرے ہیں، اور کیمرے میں کوئی ہمیں ریکارڈنگ نہیں دے رہا، اور ہم کیا کریں، ہماری 14 سال کی بچی غائب ہو گئی ہے۔ وہ جو ہے گھر سے 3 شاپر تھے جس میں کچرا جمع تھا، ہمارا فرسٹ فلور پہ اپارٹمنٹ ہے، اور وہاں سے وہ کچرا نیچے گیٹ پہ رکھنے گئی تھی کہ کچرے والا لے جائے اسے، جو بھی کچرا کلیکشن کا وہاں پہ سسٹم ہے، وہ پہلا تھیلا لے کے گئی، نیچے اس نے رکھا، پھر وہ واپس آئی، اس نے دوسرا تھیلا اٹھایا، اس نے وہ نیچے رکھا، اور تیسرے کے لیے وہ واپس ہی نہیں آئی، وہ غائب ہو گئی۔ سب لوگوں کی سمپتیز ان پیرنٹس کے ساتھ تھی جن کی اپنی بھی گود میں بچیاں تھیں، وہ رو رہی تھی اپنی بہن کے لیے، رشتہ دار رو رہے تھے، اور ظاہر ہے جب اس طرح سے کوئی آئے گا اچانک وداؤٹ نوئنگ اینی تھنگ، کوئی فیکٹس ابھی آئے نہیں ہے سامنے، کچھ معلوم نہیں ہے، تو جے ڈی سی کے جو ظفر عباس ہیں
انہوں نے فوراً سے ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پہ ڈال دی کہ کوئی ان کی سننے والا نہیں ہے، کوئی سنے، اور سب نے سنی اور وہ پیرنٹس نے رو پیٹ کیا۔ اچھا ایک چیز میں بتا دوں، جو وہ کہہ رہے تھے کہ محلے میں سب کے پاس کیمرے لگے ہوئے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے، ہمیں کوئی فوٹیج نہیں دے رہا، ایک چیز جو ایکسپرٹس نہیں سمجھتے، ہر کیمرے کے پیچھے ریکارڈر نہیں ہوتا ہے، ساری فوٹیج ریکارڈ نہیں ہو رہی ہوتی، کچھ لوگ صرف کیمرے لگا کے مانیٹر پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ریکارڈنگ سب کے پاس نہیں ہوتی ہے، یہ بھی ایک چیز ہے جو سمجھنی چاہیے۔ خیر پھر وہ بچی کے لیے ڈھونڈ لگ گئی، گورنمنٹ جاگ گئی، پولیس رینجر سب اٹھ کھڑے ہوئے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ لڑکی بازیاب ہوئی ہے پنجاب سے جس کو یہ 14 سال کی بچی کہہ رہے تھے، وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں 17 سال کی ہوں، اور وہ تو میرڈ تھی، اس کا نکاح نامہ پہلے سامنے آیا کہ جی یہ نکاح نامہ وہ ایک لڑکے کے ساتھ کے چکر میں بھاگی تھی اور اس نے شادی کر لی، اور یہ جی نکاح نامہ۔ اب وہ پیرنٹس جو ہیں ان کو مے بی بے یقینی یا کیا تھا کہ انہوں نے بولا یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کڈنیپنگ کا کیس ہے، یہ ہے وہ ہے۔ پھر اس بچی کو اور اس لڑکے کو کراچی لایا گیا، کراچی میں اس نے لڑکی نے بولا کہ مجھے کڈنیپ کیا ہی نہیں ہے، میں تو گھر سے نکلی تھی، میں ٹیکسی میں بیٹھی تھی اور میں پہنچ گئی لاہور، اور وہاں پہ میں نے لڑکے کو ڈھونڈا اور اس نے ٹیکسی کا کرایہ دیا۔ ہاں اس میں بہت عجیب باتیں ہیں، کون سا ٹیکسی والا ہے جو کراچی میں آپ کو ملے اور آپ کو لاہور لے کے چلا جائے، اور وہ اس کا جو فیئر ہے ٹیکسی کا وہ 22,000 نکلے، اور وہ فٹافٹ جو ہے لڑکا جو ہے وہ گھر سے لا کے 22,000 دے دے، اینڈ نیکسٹ تھنگ دے ڈو دے اینڈ اپ ان کورٹ اینڈ دے گیٹ میرڈ، کورٹ میرج کر لیں۔ تو عجیب باتیں اس کیس میں ہیں، مگر عجیب بات یہ بھی تو ہے کہ وہ ماں باپ، یہ کون سی ماں تھی جس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے بیٹی کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ ماں کو تو پتہ ہی ہوتا ہے، ماں کو کیسے نہیں پتا ہو سکتا؟ میں مان ہی نہیں سکتی، ماں کو تو پتا ہوگا۔ اور بعد میں جب بچی ملی، بچی نے کہا بھی کہ میں اپنے جو لڑکا ہے اس سے میں ملی تھی، تو ہم لوگ جو تھے آن لائن گیم کھیلتے تھے پب جی، اور ہم جب پب جی کھیلتے تھے اس میں ہماری ملاقات ہوئی، پھر ہماری چیٹنگ وغیرہ ہوئی، اور میری زبردستی شادی کی جا رہی تھی میرے کسی رشتہ دار کے بیٹے سے، کیونکہ فیملی میں کوئی پلاٹ کا جھگڑا چل رہا تھا، اور وہ پلاٹ کا جھگڑا سیٹل ہو جاتا اگر میری اس کزن سے شادی ہو جاتی، اور میں یہ چاہتی نہیں تھی۔ پھر اور باتیں نکلی کہ یہ بچی جو ہے پتہ نہیں 7-8 سال کی عمر سے اس کو تو اسکول ہی نہیں بھیجا تھا، ماں باپ نے یہ کہا کہ نہیں وہ کووڈ کے زمانے میں اس کا اسکول چھوٹ گیا تھا۔ ارے بھائی وہ تو کہہ رہی ہے کہ تیسری یا چوتھی کلاس کے ٹائم سے میں اسکول ہی نہیں مجھے بھیجا گیا۔ عجیب اس کے اندر سے ایشوز نکل رہے ہیں۔ پھر کورٹ میں جب وہ اس کو کراچی لایا گیا تو کورٹ میں بچی نے یہ کہا عدالت میں کہ بھئی میں تو اپنی مرضی سے گئی ہوں، ہم نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، ہم خوش ہیں، لڑکے کے ماں باپ نے ہمیں قبول کر لیا ہے۔ پھر لڑکی کے ماں باپ نے شور مچائی، یہ لڑکا تو جاہل ہے، یہ تو مالی ہے۔ لڑکے نے بولا کہ میں تو پری میڈ کر چکا ہوں، میں تو اب ڈاکٹر کی پڑھائی کروں گا، ڈاکٹری پڑھوں گا۔ عجیب اس میں باتیں نکل رہی ہیں، مگر بیسک چیز یہی ہے کہ یہ پیرنٹس جو ہیں انہوں نے ایک سرکس بنا دیا ہے، اس ایشو کا ایک سرکس بنا دیا، اور اس کے جواب میں لڑکی اور لڑکا جو ہے، دعا زہرا اور ظہیر جو ہے، انہوں نے ایک اور سرکس بنا دیا ہے۔ ان کے پاس لوگ انٹرویو کرنے جاتے ہیں اور وہ سپانسرشپ کے چکر میں کبھی ان کے آگے شربت رکھا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، تو سوشل میڈیا کے جو یہ یوٹیوبر جو ہیں وہ بھی ان سے کما رہے ہیں، اور بہت کمائی بھی ہو رہی ہے، اور سب کچھ ہی ہو رہا ہے اس ایک کیس کے چکر میں۔ پہلے جو لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ یار یہ کہیں زینب کیس نہ ہو جائے، زینب ایک چھوٹی سی بچی تھی، نا سمجھ تھی، گھر سے نکلی، غائب ہو گئی، کڈنیپ ہو گئی، اور اس کی لاش ملی۔ یہ تو چلو مے بی وہ نہیں ہے 18 سال کی یا 17 سال کی، مے بی وہ نہیں ہے، چلو 14 کی بھی ہے، اس میں اتنا شعور تو ہے کہ اس کو پتا تو ہے وہ کہاں نکل رہی ہے، وہ کہاں جا رہی ہے۔ وہ گیٹ پہ کچرا پھینکنے گئی ہے تو وہ گیٹ سے باہر تو نہیں نا، اس نے وہاں پہ رکھ دیا ہے، وہاں سے اس کو کوئی گودی میں اٹھا کے تو نہیں لے کے گیا ہے، صحیح ہے نا۔ اوپر سے سونے پہ سہاگا، جب اس کا میڈیکل ایگزامینیشن اور اس کی ایج ڈٹرمن کرنے کی کیا جو بھی سلسلہ ہے جو بالکل ایگزیکٹ نہیں بتاتا ہے، اس میں کہیں یہ نکلا کہ یہ لڑکی 17-18 سال کے قریب ہے۔ وہ اور کپل کی جیت ہو گئی، اور مینلی ایک یہ آپ کیا اسے کہیں گے، یہ ایک لو میرج ہے۔ ماں باپ عام طور پہ جب گھر سے بچی بھاگتی ہے تو اس کو دبا دیتے ہیں، ایشو کو دبا دیتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں لگنے دیتے۔ یہ ماں باپ جو ہے انہوں نے سٹینڈ لے لیا، انہوں نے ہنگامہ کر دیا، ہماری بچی نہیں وہ کسی دباؤ میں ہے،
پھر آ جاتے ہیں لوگ جو اس کی باڈی لینگویج کو ڈسائفر کر رہے ہیں, بولے دیکھو وہ ہاتھ یوں یوں کر رہی ہے, وہ نروس ہے. ارے بھائی اگر وہ 14 کی بھی ہے یا وہ 17 کی بھی ہے, وہ ماں باپ کے خلاف جنہوں نے اسے پیدا کیا ہے ایک سٹینڈ لے رہی ہے. وہ پہلی دفعہ زندگی میں اتنے سارے کیمراز فیس کر رہی ہے. ویل obviously she is nervous. Of course میں نے جب یوٹیوب کے لیے کیمرہ فیس کیا تھا پہلی دفعہ میں نے کتنے ٹیکس کیے تھے, میرے پاس کوئی ایسی نروسنس ہونے کی بات نہیں تھی. I was a grown up, I'm a journalist. مگر مجھے بھی ایشو ہوا تھا, وہ تو بچی ہے. تو یہ چیزیں تو چل رہی ہیں. فرینکلی یہ ایشو جو ہے یہ ہم لوگ جو ہے میرا خیال سے وی شوڈ جسٹ بھول جانا چاہیے. یہ ایک ینگسٹرز کی, ٹین ایجرز کی ایسی لو سٹوری ہے جس کا ایک اچھا اینڈ ہو گیا, ان کی شادی ہو گئی ہے اور لڑکے کے ماں باپ نے لڑکی کو قبول کر لیا ہے. میرا خیال سے تو ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. ماں باپ کو چاہیے یہ ایکسیپٹ کر لیں کیونکہ شادی تو ہو گئی ہے. اب وہ اتنا جو ہنگامہ کر رہے ہیں اور سرکس لگا رہے ہیں, اس میں جو دعا زہرا کی 2 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں جو ماں باپ کے ساتھ ہر جگہ دکھتی ہیں, آگے جا کے ان پہ بھی انگلی اٹھے گی اور ہمارا معاشرہ جو ہے موقع ضائع نہیں کرتا ہے. تو میرا تو اگر میں اپنا بتاؤں تو مائی اوپینین تو یہی ہے کہ دس شوڈ ریئلی اینڈ ناؤ. صلح ہو جانی چاہیے. جو بچی نے بھی اپنی ماں سے کہا تھا اماں تو ادھر تماشے کر رہی ہے کورٹ میں, بے ہوش ہو رہی ہیں, لوگ انہیں پانی پلا رہے ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے, یہ سینس وغیرہ اٹس ان بیڈ ٹیسٹ. یہ آپ کی فیملی کا مسئلہ ہے, اس کو آپ باہر جو ہے کیچڑ مت اچھالیں, اس کو دبا دیں بات کو اور بات ختم کریں. میری طرف سے تو میرا خیال سے یہی تھا. تھینک یو ویری مچ. پھر بات ہوگی. جس کا انتظار تھا یہ جو بھی آپ نے دیکھا جو سیلیبریشن چل رہی تھی رانی ڈش ٹاپ 77 چلو کباب اور میرے ساتھ. بائے بائے.